تو آپ حضرات سے بڑے ہی ادب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ میں ایک مرتبہ پھر برادر مکرم حضرت مولانا بنیامین صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضری لگوائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر استاد العلماء، استاد الحدیث، فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی یہ تقریب ہمارے فارغ ہونے والے بچوں کی حوصلہ افزائی اور خوشی کی تقریب ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ ابھی قاری صاحب بتلا رہے تھے کہ اس سال ماشاءاللہ 11 بچے جو ہے انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان بچوں کو میرے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے، ہماری نجات کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے بھائی میری اور آپ کی بخشش ہوگی تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، بھلے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ شاگرد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ہماری نجات کا بخشش کا ذریعہ ہے تو ہمیں اپنے اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ اس وقت انشاءاللہ کچھ بات آپ سے کر لوں گا، باقی بات میں حضرات تشریف لائیں گے، وہ تفصیلاً بات کریں گے آپ سے۔ یہ آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ مدرسہ ہے، آپ نے مسجد بھی عالی شان بنا لی، اللہ تعالیٰ اس کی مزید تکمیل فرمائے اور اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ یہ آپ کے بچے یہاں قاری صاحب کے پاس قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور ہم بھیجتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ جو ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور قاری صاحب ان کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجی ہے، اور یہ کتاب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب براہ راست میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ یہ دولت اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، تو یہ دولت جسے میں اور آپ قرآن پاک کہتے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ قبر میں لے گئے یا اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے؟ تو یقیناً یہ دولت میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کر گئے کہ جو دولت اللہ نے مجھے دی تھی اپنی کلام اور کتاب کی صورت میں، تو میں وہ دولت اپنی امت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو دولت اللہ نے اپنے نبی کو دی اور وہ نبی جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے، اس دولت کو سنبھالے گا کون؟ اس دولت کو سنبھالے گا کون؟ اس کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو یقیناً اگر ایک باپ فوت ہو، وہ جائیداد زمین چھوڑ کے جائے، تو جو اس کی اولاد
اس کی جائیداد کو سنبھالا کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے وارث ہیں، یہ مرنے والے کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ اس لیے مکان ہے، زمین ہے، جو چیز بھی ہے تو وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کو سنبھالتے ہیں، چونکہ وہ جانے والے کے وارث ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جانے والے کی جائیداد کو سنبھالنے والوں کو جانے والے کا وارث کہا جاتا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا جائیداد دی تھی؟ کوئی دنیا کی زمین تو نہیں دی، کوئی دنیا کا مال و دولت نہیں دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء، کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہمارا اثاثہ دنیا کی دولتیں نہیں ہوتی، بل ورث العلم، ہماری جائیداد، ہمارا اثاثہ وہ ہمارا علم ہوتا ہے۔ جو ہم علم امت کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں تو نبی کی جائیداد نبی کا علم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو اہل علم ہیں جن کو تم علماء اور قراء کہتے ہو، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ نبیوں کے کیا ہیں بھائیو؟ وارث ہیں، چونکہ یہ نبیوں کی جائیداد سنبھال رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم موت ہوتے ہیں تو ہماری جائیداد جو سنبھالے گا وہ ہمارا کیا بنے گا؟ وارث بنے گا۔ تو یہ معصوم بچے جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان معصوم بچوں کو اپنے نبی کا وارث بنا دیں گے۔ ان معصوم بچوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ اپنے نبی کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرما رہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ یہ سارے بندے ہمارے ہیں، لیکن ان بندوں میں سے جن کا انتخاب اور چناؤ ہم خود کرتے ہیں ان کو اپنی اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں۔ تو ان بیٹوں نے قرآن پاک حفظ کر کے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، تو یہ محفوظ کر کے بھائیوں میرے اور آپ کے نبی کے وارث بن گئے۔ تو سعادت مند ہے یہ بچے بھی اور ان کے والدین بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو چنا۔ اولاد تمہاری تھی، تمہارے گھروں میں پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے نظر رحمت ڈال کر مجھے اور آپ کو کہا بھئی کاکے تے تواڈے نے، نیانے تواڈے نے، لیکن ایک نیانا سانو دے ان وسیع اپنے نبی کا وارث بنانا چاہتے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہوئی ہے۔ گاؤں میں بچے تو بھائی اور بھی ہیں، اطراف کے گاؤں بچوں سے بھرے پڑے ہیں، اگر یہ 11 بچے حافظ بنے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصطفینا من عبادنا، ان کا چناؤ ہم نے خود کیا، ان کو چن کر منتخب کر کے یہاں لائے اور لا کر ان کو اپنے نبی کا وارث بنا دیا۔ تو یہ بچے بھی خوش قسمت ہیں اور ان کے والدین بھی خوش قسمت ہیں کہ جن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا وارث بنا رہی ہے۔ اس پر میں اور آپ تہہ دل سے الحمدللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے گاؤں میں سے تیرے نبی کے وارث پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ قیامت تک اسی طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ اگر بھائیو میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہار بچوں کا حافظ بننا، اللہ کے نبی کا وارث بننا، یہ قیامت تک ہمارے گاؤں میں رہے، ایک ہی خیال ہے سال 2 سال واسطے درس چلانا ہے یا قیامت تک چلانا ہے؟ قیامت تک چلنا چاہیے۔ ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ ادارہ رہنا چاہیے اور اسی طرح بچے حافظ بنتے رہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں اس کا گر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں اس کا کیا بتانے لگا ہوں؟ طریقہ گر پانو دسن لگا ہے بھئی جے تسی یہ چاہتے ہو کہ یا اللہ یہ درس، یہ بچوں کا حفظ کا سلسلہ یہ قیامت تک ہمارے گاؤں میں باقی رہنا چاہیے۔ آپ نے مسجد بنائی ہے بہت اچھا ہے، آپ مدرسہ بھی بنائیں گے بہت اچھا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دولت جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں
یہ عمارت کی وجہ سے بھی باقی رہتی ہے. عمارت نہ بھی ہو پھر بھی یہ کام چلتے رہتے ہیں. اس دولت کو اگر تم اپنے گاؤں میں باقی رکھنا چاہتے ہو تو میں آج اس کا طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اس گر کو اور طریقے کو اپنا لو. اللہ یہ دولت ہمیشہ کے لیے تمہارے گاؤں میں رکھ دے گا, یاد رکھنا. اب میں وہ دولت آپ سے عرض کر دیتا ہوں, وہ گر, وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم تو مر جائیں گے لیکن یہ سلسلے چلتے رہیں, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے اللہ نے ایک طریقہ بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میرے بندو میں تمہیں اگر کوئی نعمت دوں, قرآن سب سے بڑی نعمت ہے, حفظ کرنا بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں تو تہے دل سے, جنہوں ٹڈو شکر ادا کرنا کہتے ہیں, تو فرمایا تم تہے دل سے میرا شکریہ ادا کر دینا, میں اپنی نعمت کو بڑھاتا چلا جاؤں. تمہارے ہاں یہ نعمت بڑھتی چلی جائے گی. اس دفعہ 11 قریب والی اللہ پاک بائی کر دیں گے, لیکن شرط ایک ہے کہ ہم زبان سے کیا کہیں؟ الحمدللہ کہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ آپ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نے ہمارے گاؤں کے اندر یہ ادارہ جاری کر دیا اور تیرے نبی کے وارث پیدا ہو رہے, ہم دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آپ لوگ بھی مائیں بہنیں تشریف لائی ہوئی ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ جب یاد آ جائے اپنی زبان سے الحمدللہ ضرور کہا کرو. بلکہ میں اس سے بھی اگلا مطالبہ آپ سے کرنے لگا ہوں کہ جب یاد آ جائے تو کبھی کبھی کسی نماز کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے بھی پڑھ دیا کرو. 2 نفل کا دے پڑھ دیا کرو, شکرانے دے. بھئی سوڑیا تو ساڑھے پینٹ دے وچ ایڈی وڈی بہار لا دیتی ہے, ساڑھا دل کرنا بھی اسے نفل پڑھ کے تیرا شکریہ ادا کرے. اگر گاؤں کے لوگ اور میری مائیں بہنیں وہ شکریہ ادا کرتے اس نعمت پر تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ نعمت قیامت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. تو شکر کرو گے دیتے کہ کوئی نہیں کرو گے؟ بھائی ڈھنڈو ہو کے کرو گے شکر. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, زبان سے بھی الحمدللہ کہنا ہے. اور جس چیز کو آدمی نعمت سمجھتا ہے انہوں ویک کے کوڑ دائے کہ خوش ہوتا ہے. بھئی تو آڈے گھر مچھی میں بھینسیں جانور ہیں, وہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمہارے گھر میں اگر جانور ہو, بھینسیں ہو, تو دیکھ کر خوش ہوتے ہو کہ ناراض ہو جاتے ہو؟ خوش ہوتے ہو. اللہ نے اگر تمہیں زمین کے ٹکڑے دیے ہوئے ہیں, اپنی زمین پر جب جاتے ہو گندم لہلہاتی دیکھتے ہو تو خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بھئی ماشاءاللہ گندم چڑی پک نہیں پئی, اے ان سارے گھارا سی گی. یہ نعمتیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. تو بھائیو اگر نعمت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کو دیکھ کر دنیا کی مادی نعمتوں سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے. تو جب آپ دل سے خوش ہوں گے تو زبان سے الحمدللہ ضرور کہیں گے. تو میں نے آپ کو طریقہ بتلا دیا ہے کہ یہ نعمت قیامت تک ہمارے گاؤں میں رہے تو ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ وصیت کر کے جائیں کہ یار مسجد میں جو قرآن پاک حفظ کرایا جا رہا ہے, جب بھی اس کو دیکھنا ہے زبان سے الحمدللہ کہہ دینا ہے اور کہنا کہ مالک یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے جو تو نے ہمیں عطا کر دی ہے. تو کرو گے بھائی اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت, اگلی نسل کو بھی بتاؤ گے. تمہارے بڑوں نے بوٹا لگایا تھا, وہ بڑے آج اکثر قبروں میں چلے گئے, لیکن اس کا پھل میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ آگے بھی چلے گا, لیکن میں نے آپ سے ایک مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کرتے رہنا؟ شکر ادا کرتے رہنا, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی لازوال نعمت سمجھتے رہنا. یہ تو ان بچوں کے حوالے سے عرض کر دیا ہے. ایک بات آپ لوگوں کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں, پھر بات ختم کر دیں. یہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. کیڑا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ عبادت کا مہینہ. ہمیں عبادت میں آگے بڑھنا چاہیے. قربان جائیں ہمارے نبی کے, انہوں نے اتنے آسان طریقے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے لینے کے کہ دنیا میں کہیں سے بھی اس طرح نہیں ملتا جیسے اللہ کے دربار سے ملتا ہے. میں پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں, پھر حدیث سنا دیتا ہوں. آپ کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ کہیں ملازمت کے لیے درخواست دے دیتے ہیں, بھائی سانو فلانی محکمے یا فلانی فیکٹری ملازم
وہ آنکھ دینے بھی ہجے ویکینسی خالی کوئی نہیں، جگہ خالی کوئی نہیں، انتظار کرو جدو بھرتی کھلے گی جگہ خالی ہوئے گی اسی بچے کو بلا لیں۔ تو بچے نے درخواست دے دی، 2-3 مہینے گھر بیٹھ کے انتظار کرتا رہا۔ جب وہ جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے ٹیلی فون کیا، پتر بھاج جا، جگہ خالی ہے، آ کے ملازم لگ جا۔ تو یہ بچہ وہاں گیا 3 مہینے کے بعد۔ جب یہ 3 مہینے کے بعد پہنچا، انہوں نے کہا جناب یہ کام ہے، ڈیوٹی پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ آگے سے کہتا ہے بھئی 3 مہینے ہو گئے میں گھر اڈیکتا پیا سی، گھر کی کرتا پیا سی، اڈیکتا پیا سی، انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ملازمت ملے گی۔ میں 3 مہینے تو انو اڈیکیا ہے، یہ جڑا میں 3 مہینے تو انو اڈیکیا پہلے وہ دی تنخواہ کٹو، پہلے وہ دی کی کٹو؟ تنخواہ کٹو۔ تو تسی دوستو کوئی مل آڑا، فیکٹری آڑا، کوئی سرکاری ادارہ اڈیکت دی تنخواہ دیتا ہے؟ بھئی انتظار کی کوئی تنخواہ دے گا؟ کہے چلو بات جو یہاں سے، بے وقوف انسان، انتظار کی نہیں کوئی تنخواہ ہوتی ہے، کام کرو ابھی نہیں، مہینہ پورا ہونے کے بعد تنخواہ ملے گی۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، لیکن میرے اللہ اور میرے نبی کا اصول اس سے ہٹ کر ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان ہجے آمن کے 10-15 دن دان دے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے ایک دعا اللہ سے مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ساڑھے رجب چی بھی برکت دے، ساڑھے شعبان تے مہینے چی برکت دے، تے ساڑھی عمر اتنی لمبی ہو جائے ایسی روزیاں تک اپڑ جائے، رمضان مل جائے ہمیں، ہماری عمر اتنی لمبی ہو جائے۔ آپ کی یہ جو دعا ہے اس میں آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ میری امت کے لوگوں رمضان تو جب آئے گا پھر تو تم روزے رکھ کے ثواب لوگے۔ اس سے پہلے ایک اور طریقہ بتلا دیتا ہوں، وہ طریقہ یہ ہے کہ تم رمضان کے انتظار کی نیت کرو۔ کس کی نیت کر لو؟ رمضان دی اڈیگ اچ بہ جاؤ، بھئی یا اللہ اسی اڈیگ دے پہن، تیرا مہمان قدر آئے گا تے موڑا سی روزے رکھا گے۔ تو فرمایا جو رمضان کے انتظار کی نیت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں ابھی سے رمضان کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ میری شریعت کا اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا تھا کہ جب تم مسجد میں جاتے ہو، عشاء کی نماز ہجے دیر نال ہونی ہے تو تسی بیٹھے سارے اڈھیک ہوئے کدوں عشاء ہوئے گی، مڑ پڑھ کے گھر جانا ہے، تو آپ نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان نماز کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم رمضان میں تو روزہ رکھ کے ثواب لیں گے، لیکن پہلے ثواب لینا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ میں اور آپ رمضان کے انتظار کی نیت کر لیں۔ بھائی اسی روزیاں کو اڈیک دے پائیں، جدو رمضان آ جائے گا پھر روزہ رکھ کے ثواب لیں گے، لیکن آج سے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں انتظار رمضان کا ثواب انشاءاللہ آج سے لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ایک حدیث سن لو پھر بات ختم کر دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم دے بیٹو، آدم کی اولاد، میرے لیے میری بندگی اور عبادت کے لیے ہمت کر کے کچھ وقت فارغ۔ اللہ تعالیٰ کی آپ نے پہنے اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے ہمت کر کے، میری عبادت کے لیے ہمت کر کے وقت فارغ کرو۔ اے نہ کو مولوی جی ساڑھے بولتے ٹائم کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہمت کر کے ٹائم کٹنا پونا ہے، یہ ملنا کوئی نہیں، تو موت تک یاد رکھیا جائے۔ تو فرمایا تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے ہمت کر کے وقت فارغ کرو۔ اگر تم میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکالو گے تو میں دنیا میں تمہیں 2 انعام دوں گا، آخرت میں ڈھیر ملن گے، دنیا میں بھی 2 انعام دوں گا۔ فرمایا کہ ایک انعام یہ ہے املا صدرک غنن، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، تمہارے دل کو بادشاہ بنا دوں گا، تمہارے دل میں غنا بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تمہارے اوپر فقر اور محتاجگی کا
दरवाजा बंद कर दो। तुम किसी के मोहताज नहीं होगे, तुम किसी के सामने भिखारी नहीं बनोगे। अगर तुम अल्लाह की बंदगी के लिए वक्त निकालते हो तो दिल गनी हो जाएगा, दिल बादशाह बन जाएगा और अल्लाह मोहताजगी के दरवाजे को बंद कर देगा। तो भाई सोचकर बताओ, दिल को गनी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? कि दिल फकीरा वाला रखना है? नहीं, दिल बादशाह वाला बनो अल्लाह को। तो फरमाया तुम मेरी इबादत के लिए वक्त फारिग करो, मैं तुम्हारे दिल को गनी कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर मोहताजगी का दरवाजा, फकर का दरवाजा बंद कर दूंगा। वइल्ला तफअल, और अगर मेरी गल ना मनी, मेरी इबादत के लिए वक्त ना निकाला, तो फिर तुम्हें दुनिया में दो सजाएं दूंगा, दो अज़ाब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दूंगा। वइल्ला तफअल मनातु यदका शुगलन, अगर तुमने मेरी इबादत के लिए वक्त ना निकाला तो मैं तुम्हें दुनिया के काम काज में फंसा के रखूंगा। दुनिया के काम काज में क्या तर्जुमा कर रहा हूं? फंसा के रख दूंगा। इन फंस जाओगे कि मौलवी उन्होंने आखोगे कि मौलवी जी टाइम ही नहीं लगता, क्या करिए? ये जो मैं और आप जुमला कहते हैं भाइयों, ये अल्लाह का अज़ाब होता है कि इंसान अल्लाह के घर में ना आ सके, उसके सामने ना झुक सके। फरमाया जब तुम मेरे लिए वक्त फारिग नहीं करते हो तो मैं तुम्हें दुनिया के काम काज में फंसा के रख दूंगा। वलम असुद्दा फक्र, और तुमने दौड़ तो इसलिए लगाई थी मैं को पूरी पै जाए, तो फरमाया तुम्हारे ऊपर फक्र और मोहताजगी का दरवाजा बंद नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊपर फक्र और मोहताजगी का दरवाजा खुला रहेगा। इसलिए भाइयों, अगर मैं और आप इस दुनिया में भी अच्छी और पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मुझे और आपको अल्लाह की इबादत के लिए उसके कहने से कुछ न कुछ वक्त फारिग करना चाहिए। तो चूंकि आगे रमजान आ रहा है तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पहले से अपने आप को तैयार करें कि इंशाअल्लाह जिमें मस्जिद नवी पढ़ी है ते आलीशान पढ़ाइए, इबादत के मैं तुम्हें तगड़ी करके दिखाऊंगा, इबादत है इस मस्जिद नालों भी तगड़ी करके दिखानी है। सोने लू भाई मालका असी हाजिर है तेरे दरबार। तो जब इस तरह तुम बंदगी करोगे अल्लाह तुम्हारी मोहताज